السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ ہم یہ بات کرتے چلیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی درود پڑھتے ہیں تو اس کو کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں درج ہوتی ہیں، یہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن جو مین مسئلہ ہے، مین گفتگو ہے، جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزہ رسول کے اندر، اپنے روزے کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام درود سنتے ہیں جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی درود پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ناظرین آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں اور چند علماء کی ہم گفتگو سنوائیں گے۔ اور ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ کس کے زیادہ قوی دلائل تھے، جن کے اندر ہم آپ کو دیوبند کے علامہ طاہر اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بھی سنوائیں گے، ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ بھی سنوائیں گے، انجینئر محمد مرزا صاحب اور بھی ہم مولانا اسحاق رحمۃ اللہ وہ بھی سنوائیں گے۔ تو ناظرین مین جو بات ہے، جو میں مین کرتا چلوں، آپ میرے بھائی ہیں، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من سلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ نہیں میں ایک طالب علم ہوں بلکہ میں آپ کا بھائی ہوں، اگر ذرا سی بھی یعنی کوئی ہو تو آپ نے میری اصلاح کرنی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو خیر ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جو ذوق ہے نا اور محبت اور جذبات یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور حقیقت جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ جذبات ایک الگ چیز ہے، محبت، جذبات، شوق، ذوق، لیکن حقیقت وہی ہے جو کام اور عمل میرے آقا کے صحابہ نے کی۔ یہ ذہن میں رکھیے، اس سے ہٹ کر آپ محبت کا اظہار کریں گے وہ محبت نہیں ہوگی، اس سے ہٹ کر آپ کسی شوق کا اظہار کریں گے وہ شوق نہیں بنے۔ حقیقت وہی ہے جو صحابہ نے کام کیا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ رواج ہے کہ کوئی آدمی عمرے پہ جانے لگتا ہے یا حج پہ جانے لگتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی روزے پہ جا کے نبی پاک کو میرا بھی سلام کہ، دوسرا کہتے ہیں جی میرا بھی سلام کہ، اور وہ اسے کاغذوں پہ اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ فلاں بندے کا سلام، فلاں بندے کا سلام، فلاں بندے کا سلام۔ بلکہ ہمارے علاقے میں ایک مولانا تھے پنڈی کے علاقے میں، اب تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ جب تقریر کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مدینے میں میرا ایک آدمی، اس کو وہ فون ملاتے تھے مدینے والے آدمی کو، اور وہ کہتے تھے بھئی تو روضہ رسول پہ جا اور فون آن کر میرے ساتھ کال ملا، اور یہ جتنا مجمع ہے نا ان کا سلام حضور کو پہنچا۔ اب اس میں مجمع تو بڑا خوش ہو گیا، بے مفت سلام پہنچ گیا۔ تو یہ جو کہنا کہ میرا سلام، تو بھائی میرا سلام بھی کہنا اور میرا سلام بھی کہنا، مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جب حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ دنیا کے جس خطے پر بھی کوئی آدمی درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتے میرے نبی کو پہنچا دیتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اس بندے کو فرشتوں پہ اعتماد نہیں، حاجی پہ اعتماد کر۔ بھئی جب پاکیزہ مخلوق، معصوم مخلوق، وہ فرشتوں کی ڈپٹی لگی ہوئی ہے، فرشتوں کی جب ڈپٹی لگی ہوئی ہے حدیث میں موجود ہے، اسے چھوڑ کے مجھے کہنا، آپ کو کہنا، کسی کو کہنا کہ میرا نام لے کے سلام کہنا ہے، میرا نام لے کر سلام کہنا ہے، انتہائی مزے کا خیز بات نہیں۔ خدا گواہ ہے کسی صحابی سے ثابت نہیں، کوئی یمن میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے، کوئی دمشق میں ہے،
وہ علمی میدان میں باہر نکل گئے ہیں، انہوں نے اپنی درسگاہیں بنائی ہیں، پھر جہاد پہ بھی وہ لوگ جاتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، علم بھی پڑھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں۔ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں کہ کوئی آدمی مدینے جا رہا ہو اور اس نے اس سے کہا ہو کہ روضے پہ جا کے میرا سلام عرض کرنا۔ کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں، خدا گواہ نہیں ہے، آپ جا کے علماء سے پوچھ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تعدی کر رہا ہوں یا تحدی کر رہا ہوں یا تکبر کر رہا ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں علماء سے بھی، کسی کا عمل تو پیش کریں نا، ایسا کوئی عمل۔ ہاں، اس کے برعکس ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مشکات شریف میں حضرت محمد تابعی ہیں، جابر ابن عبداللہ فوت ہونے لگے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ یہ صحابی ہیں، ان کا انتقال ہونے لگا تو یہ جو تابعی ہیں نا محمد، ان سے یہ کہتے ہیں کہ فوت ہو جانے کے بعد تم اس جہان میں جا رہے ہو، وہاں جا کے نبی پاک کو میرا سلام کرو۔ یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو ہے حدیث میں کہ اس مرنے والے سے کہا۔ اس کے علاوہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اس پر بہت ساری حوالے بندہ اکٹھے کرنے چاہے تو مل سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے مدینہ جانے والے آدمی کو کہا ہو کہ قبر نبی پہ جا کے میرا سلام آپ کی خدمت میں عرض کرنا، یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ جہاں سے بھی سلام پڑھا جائے میرے آقا کو وہ سلام پہنچ جائے۔ سلام کے پہنچنے کا مطلب ہے سلام کا اثر، کیا مطلب؟ اس سلام کا نتیجہ۔ میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، یہ جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ پڑھتے ہیں اللہ کے تمام نیک بندوں پر، ہر نمازی پڑھتا ہے التحیات میں۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ غور سے سنیے گا جناب، میرے آقا نے فرمایا دنیا کے جس خطے میں کوئی مسلمان بستا ہے، اس نمازی کا سلام اس کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیے تو صحیح۔ اس کا سلام اس کو پہنچ جاتا ہے۔ پتہ تو ساتھ والے کو بھی نہیں ہوتا، جو ساتھ نمازی بیٹھا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، باپ نے پڑھا ہے تو بیٹے کو پتہ نہیں، ایک بھائی نے پڑھا ہے تو دوسرے بھائی کو پتہ نہیں۔ تو پھر اس کا کیا معنی ہے کہ نمازی کا سلام اس کو پہنچ جاتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نمازی نے اس کی سلامتی کے لیے جو دعا مانگی ہے، اللہ نے اس کا اثر اس مومن تک پہنچا۔ سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ یہ ہے سلام کا پہنچنا، یہ ہے درود کا پہنچنا۔ یہ نہیں ہے کہ پنجاب سے، پاکستان سے عطا اللہ نے درود بھیجا ہے اور محمد اسلم نے درود بھیجا ہے اور عبداللہ نے درود بھیجا ہے اور فلاں نے سلام بھیجا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک نام لے کے بتایا جائے اور آپ اس کا جواب دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک بات بتائیں، بڑے انصاف سے بات بتائیں، زندگی میں سلام نہیں پہنچتا تھا؟ جب آپ زندہ تھے، جب آپ حیات تھے، تو کیا درود و سلام آپ تک نہیں پہنچتا تھا؟ بولی، یا فوت ہو جانے کے بعد پہنچنے لگا ہے؟ ظاہر بات ہے جس طرح زندگی میں پہنچتا تھا اسی طرح وفات کے بعد بھی پہنچتا۔ زندگی میں کیسے پہنچتا تھا جی؟ آپ کو نام لے کے بتایا جاتا تھا۔ اب تو مسلمان عربوں میں اس وقت کتنے تھے جی؟ بدر میں 313، احد میں 1000، خندق میں 3000،
فتح مکہ میں 10,000، عرفات کے میدان میں 1,00,000، چلو میں 1,00,000 مان لیتا ہوں، کہاں 1 ارب اور کہاں 1,00,000۔ صلح حدیبیہ میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے قاصد بن کے مکہ گئے۔ آپ نے فرمایا ان کو جا کے سمجھاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے ہیں، ہمیں عمرہ کر لینے دو، ہم واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور مذاکرات کیے، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مذاکرات ناکام ہو گئے تو افواہ اڑ گئی، قد قتل عثمان، عثمان تو شہید کر دیے گئے۔ یہ افواہ اڑتے اڑتے مکے سے تقریباً 7 کلومیٹر دور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچی، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ وہاں یہ اطلاع پہنچی۔ حضرت عثمان آپ کے سفیر تھے، سفیر کو قتل کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ آپ خیمے سے باہر تشریف لائے، ایک درخت کے نیچے آئے اور آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم مدینے پلٹ کے نہیں جائیں گے۔ آپ یہ بیعت لے رہے ہیں۔ 1400 صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر جن مومنوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان سے راضی ہوں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پر بیعت۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ قرآن نے اس بیعت کو ذکر کیا، اس بیعت کو جو کس لیے لی گئی تھی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے اور وہ میرے سفیر تھے، میں ان کے قتل کا بدلہ لے کے جاؤں گا۔ کیا حضرت عثمان مکے میں جب تھے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اس میں درود نہیں پڑھتے تھے؟ وہ درود آپ تک نہیں پہنچتا تھا؟ وہ درود زندگی میں آپ کو بتایا جاتا ہوگا۔ عثمان جو عفان کے بیٹے ہیں انہوں نے درود پڑھا ہے، تو میرے آقا کو تو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے۔ ابھی ابھی ان کا درود پہنچا ہے، ابھی ابھی ان کا درود مجھ تک پہنچا ہے، تو آپ پھر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لیتے؟ پھر یہ سارا کچھ ہوتا نہ ہوتا؟ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے آپ کی زندگی کا۔ 70 صحابہ منافق آئے، انہوں نے کہا ہمارا علاقہ مسلمان ہو گیا ہے، ان کو دین کی تعلیم دینے کے لیے قاری چاہیے، عالم چاہیے۔ آپ نے 70 عالم قاری چن چن کے ان کے ساتھ بھیج دی، انہوں نے سب کو جا کے ذبح کر دیا۔ 1 مہینے تک آپ کو پتہ نہ چلا۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے؟ کتنا مہینے کے بعد جبریل امین نے آ کے بتایا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو گئے سارے۔ تو یہ صحابہ جو 70 صحابہ تھے انہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی؟ آپ کو تو پہلی دوسری نماز میں پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ ان کا درود نہیں پہنچا۔ انہوں نے درود پڑھا اور مجھ تک تو نہیں پہنچا۔ 1 مہینہ آپ انتظار کرتے، 1 مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلا۔ مسجد نبوی کی جھاڑو دینے والی عورت فوت ہو گئی، کئی دنوں کے بعد نبی پاک کو پتہ چلا۔ تو آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے بھائی؟ صحابہ نے کہا جی وہ تو فوت ہو گئی ہے، ہم نے اسے دفن بھی کر دی ہے، آپ کو اطلاع نہیں دی۔ آپ نے دلونی علی قبری، قبریا، مجھے اس کی قبر کی دلالت کرو، یا وہ عورت تھی یا خادم۔ تو وہ جو عورت تھی وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہو، تو اس کا درود جب نہ پہنچتا
تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ اس کا درود مجھ تک نہیں پہنچا. تو جس طرح زندگی میں پہنچتا تھا انتقال کے بعد بھی درود اسی طرح پہنچتا ہے. پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے درجات اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں. آپ کے درجے اللہ بڑھا دیتے ہیں. میں کئی مرتبہ یہ ذکر کر چکا ہوں، آپ شاید اس سے پہلے آپ نے سنا ہو یا نہیں سنا، کہ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، تلاوت، ذکر، اذکار، خیرات، صدقہ، اس میں شک رہتا ہے کہ یہ عمل قبول ہوا یا نہیں، یہ شک رہتا ہے. درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے. صرف درود، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ رد ہو گیا ہے، نہیں. کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت رحمتیں بھیج رہے ہیں. یصلون مضارع کا صیغہ ہے، استمرار کا معنی پہ جائے. یہ نہیں کہ درود بھیجا اللہ نے، نہ، ہر وقت 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جب اللہ رحمتیں نہ اتار، رحمتیں نہ اتار، رحمتیں نہ اتار. اللہ نے ہمیں کہا سلو، تم بھی درود پڑھو. ہم نے جواب میں کہا یا اللہ یہ منہ اور اتنی بڑی بات کہ ہم درود بھیجیں. ہم نے جواب میں کس کو کہہ دیا؟ ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج کس پر؟ محمد پر. اور وہاں 24 گھنٹے رحمتیں اتر رہی ہیں. ادھر سے ہماری درخواست ہو گئی، اللہ نے اس کو بھی قبول کر. تو آپ یہ بتائیں درود عبادت نہیں کس لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے بناوٹی درود بنائے انہوں نے درمیان میں سے اللہ کو نکالا کہ تیری کوئی ضرورت نہیں، اسی آپ ہی کافی. انہوں نے اللہم نکال دیا. لیکن جو اصلی درود ہے اس وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ. اللہم کا کیا میں نے؟ اے اللہ کیا ہوتی ہے؟ دعا. کیا ہے؟ دعا. دعا کیا ہے؟ عبادت. دعا کیا ہے؟ عبادت. اب آپ بتائیں بندے کی عبادت جو ہے یہ نبی پاک کے پاس پیش ہوتی ہے یا عبادت رب کے پاس پیش ہوتی ہے؟ جب درود عبادت ہے اور ایک دعا ہے تو یہ عبادت اور دعا کس کے سامنے پیش ہو رہی ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اور اللہ نبی پاک کے درجات اور بلند کر رہا ہے، اور بلند کر رہا ہے. اور جو درود پڑھنے والا ہے اس کو اللہ نیکیاں عطا کر رہے ہیں، اس کے گناہ اللہ جھاڑ رہے ہیں، اور جنت میں اللہ اس کے درجے بلند کر رہے ہیں. تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی حج برباد ہو. پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا، نہ قیامت کے دن گلہ کرنا ہے. اور یہ بھی نہیں کہنا بھی سن پتہ کو نہیں سی. میرا کام منوانا نہیں ہے، میرا کام صرف آپ کو بتانا ہے. منوانا ہمارا کام نہیں، نہ ہم منوا سکتے. ہمارا کام ہے آپ تک صحیح بات کو پہنچا دینا. درود پاک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خود اللہ پاک کی ذات پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پڑھتی ہے. تو درود پاک تو کسی ایک کی وراثت نہیں ہے، ساری امت پڑھتی ہے. اور صحابہ کرام سے لے کر اوپر ملائکہ پڑھتے ہیں. جب قرآن مجید میں تصریح آ گئی کہ سب ملائکہ پڑھتے ہیں تو کیا خبر وہاں بھی گوشہ درود ہوں گے، حلقات درود ہوں گے آسمانی کائنات میں، بھلے اس طریقے سے نہیں جو آسمانی کائنات کا طور طریقہ اور نظام ہے اس کے مطابق حلقات ہوں گے. اکیلے بھی پڑھتے ہوں گے، مل کے بھی پڑھتے ہوں گے، اجتماعی طور پہ ملائکہ. تو جب اللہ کی ذات پڑھتی ہے اور ملائکہ پڑھتے ہیں اور ساری روئے زمین پر آقا علیہ السلام کی ساری امت پڑھتی ہے، کوئی اور عبادت نہیں جو اتنی کثرت کے ساتھ زمین و آسمان پر ہوتی ہے سب کی.
اتنی کثرت کے ساتھ کوئی اور عبادت نہیں ہوتی. نماز، روزہ، حج. ابھی حج اور عمرہ ہم نے اعتکاف دیکھا، وہ بھی ایک منظر ہوتا ہے، یعنی ایک سمندر ہوتا ہے لوگوں کا، مگر وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو وہاں پہنچا اسی نے ہی طواف کرنا ہے نا، باقی تو کوئی طواف دنیا بھر میں کوئی نہیں کر سکتا. نماز پڑھنی ہے تو جو نماز کے اوقات ہیں 5 اسی پہ ہر ایک نے نماز پڑھنی ہے. روزہ کی عبادت ہے تو سال میں رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا ہے. اور کچھ لوگ جو حرمین شریفین، حرم مسجد نبوی میں اور کعبہ شریف میں اب زیادہ اہتمام ہوتا ہے پیر کا اور جمعرات کا روزہ اور ایام 20 کے 3 روزے، مگر یہ ایک مخصوص اوقات اور مخصوص دن ہیں، ہر وقت کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے. زکوٰۃ سال میں دیتا ہے بندہ، صدقہ خیرات وقت کے ساتھ کرتا ہے، درود، اللہ کا ذکر اور استغفار، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو راؤنڈ دا کلاک پوری روئے زمین ہے، ہر وقت یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، استغفار کرتے ہوں گے، درود پاک پڑھتے ہوں گے. یہ عبادتیں وہ ہیں، تلاوت ہوتی ہوگی قرآن مجید کی، یہ راؤنڈ دا کلاک چلتی ہیں، راؤنڈ دا کلاک چلتی ہیں. مگر ان ساری عبادتوں میں سب سے بڑھ کر جو چیز جو ذکر کیا جاتا ہوگا وہ درود پاک ہے. اب اس کو 13 سال ہو گئے، مگر یہ کہ 13 سال گزر کے بھی میرے علم میں پوری دنیا میں سے کہیں سے یہ نہیں آیا، پوری دنیا میں، کہ کسی نے اس طرح کا ایک نظام درود پاک ہمہ وقت پڑھنے کا ہمارے اس کام کو دیکھ کر ہی بنا لیا ہو. ورنہ کیا بھئی پیسوں کا کیا ہے، یہ جتنا خرچہ ہم نے کیا ہے، ایک ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک بندہ جیب سے اتنے پیسے بھی نکال لیں نا، ایسے لوگ بھی مالدار ہیں، تو وہ گوشہ درود اور اس طرح کی عمارتیں کھڑی کر دیں. پیسوں کی کمی نہیں ہے، ہم تو خرید کے تھوڑی تھوڑی زمین پہ بنائے ہیں نا، لوگوں کے پاس زمینیں بھی ہیں، بنا دیں. اور اجتماعی طور پہ بھی لوگوں کے پاس وسائل ہیں، لوگ ان کو خرچ دیتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وسائل کے اعتبار سے اگر کوئی تدبیر کرنا چاہے اور ایسا کوئی مرکز اور اس کا نظام وضع کرنا چاہے تو یہ چیز کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. اجتماعی طور پہ بھی جماعتوں اور تنظیموں کے پاس، بعض جماعتوں، سب کے پاس نہ صحیح ہیں، اور انفرادی طور پہ ایک ایک بندے کے پاس بھی اتنے وسائل ہیں، لیکن یہ کہ باوجود اس کے ایسا نظام وضع کر دینا کہ ساری دنیا درود پاک کے نظام میں پروئی جائے اور اس کا ایک ہیڈ کوارٹر ہو درود پاک کا، گوشہ درود، اور اس کے ساتھ پھر دنیا بھر کے ملکوں سے حلقات درود کا نظام لوگ پڑھ کے ایک جگہ اس کو سینٹرلائز کریں. ایسا نظام میں نے دنیا میں کہیں سنا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا امر ہے، اس نے آپ کو چن رکھا ہے اس کام کے لیے، اس نے آپ کو اس کام کے لیے چن رکھا ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی بڑی عظیم توفیق ہے. کیا بڑی توفیق ہے اللہ پاک کی، اللہ پاک کا بڑا انعام ہے. اس کی رونق کو آپ جب مہینے میں ایک بار یہ گوشہ درود کا جو ختم الصلاۃ علی النبی ہوتا ہے، دیکھیے آپ کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، مشن کی دعوت کے لیے، فکر کے لیے، تنظیمی کاموں کے لیے، تدبیر کے لیے، منصوبہ بندی کے لیے، مختلف امور کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، اعتکاف کے مواقع آتے ہیں، یعنی ہوتے رہتے ہیں. مگر یہ ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا اجتماع ہے کہ اس میں آپ صرف اور صرف اور صرف آقا علیہ السلام کے درود پاک کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، صرف درود پاک کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں. اور یہ ایسی نسبت ہے کہ ایسے عمل کی کہ اس عمل میں آپ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں.
پڑھا تو ٹھیک ہے، آپ پورا مہینہ پڑھتے ہیں، ایک نظام کے تحت پڑھتے رہتے ہیں، مگر اس مہینے جب یہ جو نشست ہوتی ہے مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منسوب ہے اس درود پاک کی طرف. اس میں جمع ہونے کی اور کوئی غرض نہیں ہوتی. دعوت، تبلیغ، تدبیر، تنظیم، منصوبہ بندی، تربیت، فکر، کوئی اور چیز اس کا مقصود نہیں ہوتی. جنت میں بھی ممبر لگیں گے اور کرسیاں لگیں گی جب جمعہ کے دن اللہ پاک کے دیدار کی مجلس جمے گی. ہر جمعہ کو ایک مجلس دیدار ہوگی. کیا بولیے، کیا نام ہوگا؟ یہ کوئی اس کے بینر نہیں لگے ہوئے ہوں گے، نہ کوئی ہولڈنگز ہوں گی، نہ بینر ہوں گے، ایسے لگے ہوئے نہیں ہوں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، میرا دل کہتا ہے، کیا؟ جو ریگولرلی درود پاک پورا مہینہ پڑھیں اور مجلس ختم الصلاۃ علی النبی اس نیت کے ساتھ، یہ حضور کے درود پاک کی نیت سے جا رہا ہوں، اس کو ریگولرلی زندگی بھر جاری رکھیں. میرا دل کہتا ہے کہ وہ جنت کی مجلس دیدار کو مس نہیں کریں گے، اس کے ممبر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں آپ کو شریک کیا جائے گا اور اس کے اندر آپ کو کرسی دی جائے گی. اب جب درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک کا ایک زندگی پہ اثر بھی تو ہونا چاہیے. بولیے، زندگی بھی درود پاک کے تابع گزرنی چاہیے. نہیں یہ بات ہے؟ وہ ذکر کیا ہے جو صرف زبان سے لب ہلیں، ایسے جیسے تسبیح کا دانہ ہلے اور زبان کے لب ہلیں، اور اگر وہ من میں نہیں جاتا اور من پہ اثر نہیں کرتا تو وہ تب بھی قبول ہوگا مگر برکات اور ثمرات کم ہوں گے. یاد رکھ لیں، صرف جو درود پاک زبان ہلا کے پڑھتا ہے نا، تسبیح کا دانہ گراتا ہے یا نہیں گراتا، لب ہلاتا ہے مگر پڑھتا ہے الفاظ درود پاک کے، اس کا بھی قبول ہوتا ہے. اس طرح کرنے والے ہر نمازی کی نماز کی شورٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی. کہ جو کھڑا ہو گیا مصلی پر لب ہلا کے پڑھ رہا ہے، معلوم نہیں قبول ہو، اللہ کی مرضی. آپ سمجھے ہیں نا؟ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے کہ جس نے لب ہلا کے بھی پڑھ دیا اور بہت نیچے نہیں بھی اترا، اس کا بھی قبول ہوگا. اس کا بھی بولیے قبول ہوگا. آپ کو اس کا راز سمجھ میں آیا ہے یا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو اس کا راز معلوم ہے. زیادہ کو معلوم نہیں ہے، میں ان کو بتاتا ہوں. پھر میں نے کہا صرف لب ہلائے اور درود پاک کے کلمات پڑھے، کیا؟ اور وہ من میں اتنا نہیں بھی گیا، لبوں سے پڑھ دیا، تو میں نے کہا وہ بھی قبول ہوگا. درود پاک کسی کا رد ہوتا ہی نہیں ہے. باقی ہر عبادت رد ہو سکتی ہے. یعنی کوئی حج کرے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ قطعی طور پہ میرا حج قبول ہے. عمرہ کرے نہیں کہہ سکتا کہ قطعی طور پہ عمرہ. روزہ رکھے، نماز پڑھے، خیرات کرے، صدقہ دے، زکوٰۃ دے، قطعی طور پہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہے. صرف ایک عمل ہے درود پاک، یہ جو پڑھے وہ گارنٹی ہے اس کی کہ قبول ہے. اب اس کا راز سمجھنا چاہتے ہیں آپ؟ بولیے. بڑا آسان ایک راز بتا دیتا ہوں، باقی اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے راز ہیں، بہت راز ہیں، مگر ایک سادہ سا راز جو آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گا اور بھولے گا نہیں. وہ کیا کہ یہ رد ہوتا ہی نہیں کہ آپ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اب پہلے لفظ کیا ہیں؟ پھر اونچی آواز سے پڑھیں، صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہ درود پاک شروع ہوتا ہے کہ اے اللہ
تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد پہ درود پڑھ. یہ درود پاک کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم، اے اللہ. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں درود پڑھتا ہوں. کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ السلام پر میں درود پڑھتا ہوں یا ہم درود پڑھ، یہ نہیں کہتے. نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تیری. نماز میں کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وہاں ہم ہیں، وہاں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں. مگر درود پاک میں اللہ پاک نے آپ کو، میں کو، ہم کو، تم کو، ساروں کو نکال دیا. درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے میں کو، تو کو، ہم کو، تم کو، سب کو نکال دیا ہے. آپ سارے درود پاک میں اول سے آخر تک پڑھے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں اور ہم اور تم آئے. ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں آئے. تو یہ جو عمل رد ہوتے ہیں وہ رد ہی میں کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ سمجھے؟ اب دیکھو نا، یہ جو عمل قبول نہیں ہوتے، یہ جو عمل قبول، کون سی شے ہے جو انہیں قبول ہونے سے روکتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ میں. میں ہی ایک چیز ہے جو کسی بھی عمل کو قبول ہونے سے روکتی ہے. اپنے محبوب پر درود پاک کے عمل میں سے اللہ پاک نے میں کو خود نکال دیا. جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ ہے ہی نہیں اس میں. آپ میری بات سمجھیں؟ جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ اس میں ہے ہی نہیں. نہ میں ہے نہ ہم ہے. اور ہے کیا؟ یہ درود پاک صرف درخواست ہے. کیا ہے؟ اور درخواست آپ کی اپنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دکان بڑھا دے، میرا رزق بڑھا دے، میری تنخواہ بڑھا دے، میرا کاروبار بڑھا دے، مجھے بیٹا دے دے، میرے بیٹی کی شادی کر دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، قرض اتار دے. یہ اس طرح کی درخواست ہے ہی نہیں. نہ دنیا کی درخواست اور نہ آخرت کی درخواست. کیا؟ میری بخشش فرما دے، مجھے گناہ معاف کر دے، مجھے جنت دے دے، مجھے حضور کی شفاعت دے دے، آخرت اچھی کر دے. نہ دنیا کی میں نہ آخرت کی میں. میں دو قسموں کی ہوتی. کیا؟ دنیا کی میں اور آخرت کی میں. میری دنیا بہتر کر دے، کوئی چیز بھی مانگے تو میری بہتر کر دے. آخرت کی کوئی چیز بھی مانگے تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. تو ہر جگہ میں ہے نا. اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی دونوں جگہوں سے میں کو نکال دیا. اب دعا بھی جو ہے اس میں بھی یہ اللہ پاک نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، ربنا آتنا ہمیں دے، دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی دے، وقنا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. دیکھیں نا دعاؤں میں بھی میں اور ہم رکھی ہے اللہ نے. ربنا فاغفر لنا، ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے بڑے گناہ، اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہ معاف فرما دے، ہمیں نیکوں میں شامل کر دے. یعنی جو بھی دعا لیں اس دعا میں بندہ اپنی درخواست کرتا ہے. میری بات سمجھے؟ جو دعا اٹھا لیں ہر دعا میں بندہ اپنے لیے مانگتا ہے اللہ سے، اور شروع ہوتا ہے اللہم سے. درود پاک ایک ایسی دعا اور درخواست ہے اس میں بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہی نہیں، اپنے لیے
سرے سے مانگتا ہی نہیں ہے، رد کہاں سے ہونی ہے؟ کون سی چیز نامقبول ہوگی؟ اس نے اپنے لیے مانگا ہی کچھ نہیں، اور جس نے نامقبول کرنا تھا، رد کروانا تھا، وہ میں اس میں ہے ہی نہیں، اور اپنے لیے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی۔ اس کو کہتے ہیں تجرید۔ توحید کا بھی کمال درجہ ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے، ایسی تربیت ہے۔ تو کہتا کیا، اے اللہ تو ہمارے آقا پہ درود بھیج۔ یہ درخواست کی نا، وہ جواب دیتا ہے، میرے بندے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں تب سے بھیجتا ہوں۔ تو جب بھی درخواست کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، میں بھیجتا ہوں محبوب پہ درود، آپ کی درخواست قبول ہوتی ہے۔ اب وہ ذات دیکھتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات بھی دیکھتی ہے کہ یہ میرے بندے نے باقی تو ساری زندگی اور ہر روز صبح و شام، ہر نماز کے اندر بھی اور باہر، سب دعائیں کی اپنے لیے، یہ ایک دعا میرے امتی نے ایسی کی جس میں اس کے اپنے لیے کوئی مانگا ہی نہیں، اس نے میرے بلندی درجات کی، میرے اوپر درود بھیجنے کی درخواست کی، تو وہ بھی راضی، آقا بھی راضی۔ اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ اس التزام کو کرنے والے اور دائماً اس میں شریک ہونے والے، اس نسبت سے اور اس کو جاری رکھنے والے، جنت میں اللہ پاک کی بارگاہ کی مجلس دیدار میں ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر اللہ پاک کو قبول ہوا، آپ تو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جائیں گے ہی جائیں گے۔ اگر آپ کی شفاعت یا مجھے بھی اللہ نے اگر بخش دیا آپ کے صدقے، آپ کی تو فعل دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، اگر بخشش کا فیصلہ ہو گیا اور گھس کے میں بھی کہیں آپ کے ساتھ چلا گیا، تو انشاءاللہ تعالی آپ یاد رکھ لیں، ملاقات ہوگی مجلس دیدار میں، ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کہیں گے وہ بات ہمیں اس شام کی حضور یاد ہے، یہ کہیں گے انشاءاللہ ہوگی، یہ بات ہوگی ہماری انشاءاللہ، یہ بات ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وعدہ ہے۔ تو اس لیے آپ عزم کر لیں اور باقیوں تک بھی پیغام پہنچا دیں کہ مہینے میں جب یہ محفل ختم الصلاۃ علی النبی آتی ہے، دنیا بھر کے کام کاج چھوڑ کے ڈائریوں پہ لکھ کے رکھ لیا کریں کہ یہاں تل دھرنے کی جگہ نہ ہو، اوپر بھی لوگ بیٹھے، اس کو مس کرنا ہی نہیں، اس کو مس، چونکہ یہ ایک ہی مجلس ایسی ہے مہینے میں جس میں اپنے لیے کچھ مانگنا ہی نہیں، صرف آقا علیہ السلام کے لیے مانگنا۔ تو جو اپنے لیے نہیں مانگتا اور صرف آقا کے لیے مانگتا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں اس کو آقا کتنا دیتے ہیں، اس کو، اور اللہ کتنا دیتا۔ چلو، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا۔ پچھلا جمعہ تواڈے سامنے یہ موضوع شروع ہوا سی، صلاۃ علی النبی، اللہ دے رسول علیہ السلام تے درود پاک۔ درود پاک دین دا ایک بہت اہم موضوع ہے، اور علماء اسلام چو کئیاں نے بالکل اسے موضوع تے الگ الگ کتاباں لکھی، ان کی اتنی اہمیت اور قدر ہے کہ کئی چوٹی دے علماء جیسے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع لکھی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام لکھی، قاضی اسماعیل ابن اسحاق مالکی عالم، انہوں نے رسول کریم علیہ السلام دے اسی طرح تفسیراں دے اندر بھی لوگوں نے بڑی تفصیل نال اس موضوع نو ڈسکس کیا۔
سن لیا سی تسی پچھلی باری اللہ دے رسول علیہ السلام نام محبت اور آپ نال وابستگی دا بہت اہم ذریعہ آپ تے درود ہے، اور اس پاروں آپ نے فرمایا کہ دن قیامت دے سب تو زیادہ میرے قریب تو وہ لوگ ہی ہونے جنہوں نے میرے سے زیادہ درود پڑھیا۔ یہ پیمانہ ایک جہدے ذریعے تسی ویکھ سکتے جب تہاڈا اللہ دے رسول علیہ السلام نال کیڈا پیار محبت بھی یہ سمجھو نا جانچ ہے کہ جنی کثرت کوئی درود شریف دی کردا اُنّا ہی اللہ دے رسول علیہ السلام نال زیادہ پیار اور لگاؤ رکھنا۔ آپ دے احسان دا ذہن چ استحضار ہوندا ہے، دماغ چ بات ہر وقت تازہ ہوندی ہے کہ دین دی دولت جس نال اسی دنیا چ عزت دے مالک بنے، آخرت بھی ایڈی وڈی کامیابی ہونی، ہمیشہ دی جنت، یہ صرف آپ دی بدولت اللہ دے رسول دے صدقے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جی لبریز جام جڑا پیالہ بھریا آپ چھڑکدا ہے، سکھاؤن دی لوڑ نہیں پیندی، بہانے نہ پھر اللہ دے رسول علیہ السلام تے درود و سلام بھیجدا۔ یہ اسلام دی نعمت دی سمجھو شکر گزاری ہے کہ وہ احسان مندا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تہاڈے ذریعے مینوں یہ دین ملیا۔ اور پھر حال تے ہو جاتا کہ جیوں جے اس محبت چ اگے بڑھتا جاتا کیوں تو وہ ہر چیز اللہ دے رسول دی طرف جڑی منسوب ہے، آپ نال تعلق ہے، آپ دا شہر ہے، آپ دے ساتھی، آپ دی اولاد ہے، آپ دی کتاب ہے، آپ دی حدیثاں، جتھے بھی آ جانا بھی اللہ دے رسول نال شہر دا کوئی تعلق ہے، وہ خود بخود ہی آدمی نوں پیاری ہو جانی۔ اس پاروں درود پاک دے بارے لوگوں نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا، صحیح بخاری تو لے کے ہر کتاب سے کہ اللہ دے رسول قرآن مجید سے آیت اتر گئی کہ اللہ اور اللہ دے فرشتے رسول کریم علیہ السلام پہ صلات بھیج دے، اے اہل ایمان تسی بھی صلات پہ بھیجو۔ تو صلات دا سانوں طریقہ بھی سکھاؤ، کیونکہ صحابہ کرام اس بارے بالکل یکسو سی جو انہاں دے ذہناں چ کٹ کے پڑھیا سی کہ قرآن جڑا ہے جے بات اجمالاً بیان ہو جاندی مختصر، وہ دی تفصیل وہ دی تشریح بیان کرنا اس معلم دا کام ہے، اس رسول دا کام ہے جڑا نال بھیجا۔ اس تو جڑے میری کتاب آنے نا کافی خرید لیا کر کتاباں پھر پڑھی جان، جا کے اسے استاد کیوں جڑے انہاں کو داخلے لیندے پروفیسر لیکچر کیوں دے، کتاب کلی کام نہیں دے۔ اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کتاب چھپا کے دنیا چھڑ دیتی ہوئے جہاز کے ذریعے پھاڑ لو کتاب، رسول آیا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ امت محتاج ہے، جب تک رسول تشریح نہ کروں کچھ بھی نہیں پلے پن۔ اس پاروں لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام نو پوچھا کہ اللہ کے رسول ہے قرآن پاک جڑا حکم ہویا ہے کہ تہاڈے صلات بھیجی جائے، فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دے کہ مینوں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نو بعد دے کراوی نو آکھیا، مینوں حضرت کعب صحابی کہنے گا الا اہدی لکا ہدیۃ سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایک تحفہ نہ دیا جڑا میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا؟ قلت بلا فاہدھا لی۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے میں کہا یہ تو چنگی گل کہڑی ہے کہ جڑا تسی اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا تحفہ مینوں دیو۔ فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کہ اساں اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ تہاڈے تے جڑا ہے صلات بھیجن دا اللہ نے حکم دیتا کس طرح بھیجی؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، سلام تے رب نے دیتا سانو سکھا، یعنی اتحیات آپ نے سکھا دیتی تھی، کہیں گے سلام تسی کہہ سکھ کہ اتحیات جو بہت سے تسی کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سکھ، وہ سانو پتہ لگ گیا۔ صلات بھی پتہ لگنا چاہیے کہ صلات کیویں بھیجی۔ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید۔ اے آپ نے فرمایا کہ اس طرح تسی میرے سے بھیجو۔ اور بھی بہت ساری حدیثاں آ جانیاں، ابو امیر ساجدی ہے، کوئی ابو مسعود انصاری ہے، کئیاں نے پوچھا حضور نے سکھایا، تھوڑا بہت لفظاں کا فرق بھی ہے، مگر اج دا جڑا خطبہ وہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ درود شریف اللہ دے حوالے کرتا، حکم تے سی بھی تسی بھیجو، اللہ نے بھیجدا، آپ نے لوٹا دیتا کہ اللہم اے اللہ تو بھیج۔ اس تو اج اللہم دی گل ہونی ہے، اگے درود شریف انشاءاللہ پھر آؤں دوں، کیونکہ میں سمجھا کہ درود شریف بھی لوگ صرف ترجمہ پڑھ لیں گے ماڑا موٹا سمجھتے کوئی نہیں کہ دعا جڑی وحی دے ذریعے آپ اپنی طرف سے گل کاڑی نہیں سکتے۔ اللہ نے آخیا صلات بھیجو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آخیا کس طرح بھیجیے، سکھائی۔ اللہ دی کتاب دی تشریح اللہ نے سکھائی،
اس تو اللہ تو گل شروع ہوگی انشاءاللہ کہ بجائے آپ پہ جنڈے رب نے کیوں سپرد کرنا، دوبارہ لوٹاتا اس پاروں بے اعتراف ہے کہ اللہ ساڈے پلے کی ہے جن اسی اللہ دے رسول دا معاوضہ دئیے، انہوں دے احسان دا بدل دے، اسی خالی ساڈے کو کچھ بھی نہیں بھی آپ دے احسان دا اسی معاوضہ دے سکیے۔ جس طرح غالب نے آکھیا حکم تے سانوں مگر رسول اللہ دی تعریف کرو، کر دینی ہے ماڑی چنگی جنی کہ رات ہوندی، مگر کی کرنا جدو اسی آپ دی شان سمجھتے نہیں، بیان کی کرنا، جنہ مرضی کو زور لا رہا ہے، جدو تین سمجھ ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں کہ آپ کا مرتبہ نہیں، بیان کی کریں گے، اور ہی رہ جانا۔ اس پاروں شیخ ابن الفاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ اسی ہر تعریف جڑی نہ کوئی بندہ کردا انہوں مکسر سمجھتے ہیں کہ وہ بہت تھلے رہ گیا، شان اس حضور کی بیان کریں۔ اتنے غالب نے آخیا غالب ثنائے خواجہ بیضاں گزاشتے، جدوں تعریف کی نوبت آئی آخیا مولا اسی تعریف کی کری تیرے تے چھڑ دیں، تو ہی اپنی کتاب بیان کرتی ہے تو ہی کر سکنا۔ غالب ثنائے خواجہ بیضاں گزاشتے ذات پاک مرتبہ دان محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ جانتا، وہی دس سکتا کی مرتبہ مرتا، مخلوق کی دسنا۔ ایک عالم دے علم دی کوئی تعریف جاہل کر رہا ہے کی کروں گا، مولوی صاحب بڑے عالم ہے، جب انہوں پتہ ہی نہیں علم آن لیکن اس غریب تعریف کا نہیں کرنا، عالم کرے تو اس تعریف کی قدر ہوتی ہے۔ اس تو تحسین ناشناس بھی جرم جڑا نہیں پہچانتا وہ تعریف کا کرنا بےدبی کر رہا، انہوں چاہیے ہار مانتا کہ توبہ میں کی دخل دے سکتا۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض ذرا پھیل جاتی نا گل سمجھانی ہوتی، سلسلہ تو ذہب لکھیا کہ شاعر کٹھے سی، مشاعرہ ہو رہا، جڑا شاعر شعر پڑھے دجے داد دین، واہ واہ بلے بلے، ایک نے پڑھیا کوئی بھی نہیں بولے، کسی شاعر تعریف نہیں کی۔ ایک دیہاتی سی گھا کھوتنا تو رہ جاتا، باہر دیوار لا کے کھڑا ہو گیا، انہیں جدو سنیا واہ واہ واہ، شاعر رو پیا، بڑا رویا، اور شاعروں نے پوچھا یار انہیں تیری تعریف کی، انہیں آگیا جی تعریف کی گل کوئی ہوں تھی کر دے جڑے شعر نہیں جانتے، یہ جاہل نے کی ہے، اس کو پتہ لگا میرے شعر جاہلاں ور گئی، یعنی نالائق کی تعریف بھی کوئی تعریف نہیں سمجھا ہے بھی شمار ہوتا، مگر ٹھیک ہے اسی امتی ہیں کچھ نہ کوئی کرنا، ورنہ شان جڑی ہے اللہ ہی بیان کر سکتے، اللہ کی تعریف تو بغیر ذلہ وسنا بالذی ہو اہلہ فما مقدار ما یمدح۔ شیخ عمر بن فاروق مصری فرماؤں ہے وہ جب اللہ اپنے رسول کی تعریف کر رہا، مخلوق کی تعریف کی قدر کی رہ تو تاری ہم تعریف کری گنتی جا جتھے مل کے کائنات تعریف کر، تو بندیاں نے ہار من کے کہ مولا کیا تو آ کہ اللہ کے رسول کی تعریف کرو تعظیم کرو، بس سارے پلے کوئی شا نہیں، اسی تینوں ہی آنے تیرے خدا نے اللہم صلی لوٹات۔ احمد لوگ پرویزیاں نے آخیا لو جی قرآن اللہ تسی بھیجو، آدھے اللہ بھیجا، اللہ تو اگے بھیجا، اور پاگلو تمہیں پتا ہوں بے مخلوق نے بھائی اپنی عاجزی کا اعتراف کر ہار من گیا کہ سارے بسوں باہر گل ہے، تعریف کی ہے مگر ہار من کے کہ کچھ نہیں اسی کر سکتے۔ اس تو درود شریف شروع ہوا اللہم صلی علی اے اللہ، تو یہ بارے میں عرض کیتا تھی کہ اللہم دو شایاں دا اکٹھ ہے، یا اللہ عربی چ کہی دا اے اللہ تے یا اللہم آکھی دا، یہ دو کٹھے نہیں ہوتے، یا تے میم شد والی نہیں آنی تے میم شد والی آ جائے پھر یا دی لوڑ نہیں، یہ وچ آ جاتا، مگر ہے کی شے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلال افہام بہت تفصیل نہ لکھا، اے ملا علی قاری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں کیا؟ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے کیا؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی، کا بھی انتقال ہوا، جس طرح سے تمام انبیاء جو آپ سے پہلے آئے ہیں ان کا انتقال ہوا۔ اب رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود پہنچانے کا جو معاملہ ہے وہ سب غائب کا ہے، ایسی کئی روایتیں اور یہ حسن درجے اور صحیح درجے تک پہنچتی ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، جس کی تفصیلات یوں ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کر رکھے ہیں، جب نبی پہ کوئی درود بھیجتا ہے تو اس درود کو لے لیتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیتے ہیں۔ کیسے، کیا، کب، کیوں اور کہاں، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے پہنچانے سے۔ اس سے ہرگز لیکن یہ مراد تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے حیات ہے جیسا دنیا میں آتے ہیں، چونکہ درود تو پورے دنیا سے پہنچا جا رہا ہے، مطلب درود ان کو مل رہا ہے، مطلب پورا ٹائم زندہ ہے، یہ معنی نہیں ہے، وہ سب غائب کا معاملہ ہے۔ فرشتے درود کلیکٹ کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں، کیسے اور کیا واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی تفصیلات ہم کو نہیں ملتی یاد۔ کیا حضور درود سنتے ہیں؟ درود تو پڑھنا چاہیے جی۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں جو میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ
ایھا النبی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں تمام مخلوقات تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. صرف حضور تک نہیں ہمارا سلام پہنچتا، حضرت جبرائیل کو ہمارا سلام پہنچتا ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم اتحیات میں یہ بھی شروع ہو گئے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل. تو حضور نے کہا کیوں ان کے نام لے رہے ہو؟ جب تم کہہ رہے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو سارے نیک بندوں کو تمہارا سلام پہنچ گیا. تو نماز میں صرف رسول اللہ پر سلام نہیں ہے، سلام یا حسین بھی ہے. ہاں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنوں پر بھی سلام ہے. سلام یا ابو بکر بھی ہے، سلام یا عمر بھی ہے. یہ مدد کے لیے نہیں پکارا، ان پہ سلامتی ہے، ہر نیک بندے کو پہنچ رہا ہے، بے فکر رہیں. خود سننے والا معاملہ یہ کہیں نہیں آیا جی، خود سننے والا. روایتیں کمزور ہیں. خود امام بہیقی نے یہ روایت لی کہ جو میری قبر پہ سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں. امام بہیقی نے ساتھ لکھا ہے اس میں کذاب راوی ہے. تو آگے بھی پڑھا کریں نا کیا لکھا ہوا ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین یہاں پہ ہم بات کرتے چلے اللہ رب العالمین کا قرآن. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. آگے فرمایا اے ایمان والو آپ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجا کریں. تو اگلی بات ہم کرتے چلو جو مین بات ہے ناظرین، یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کو جملہ سمجھانا چاہتا ہوں. حدیث ہے سنن نسائی کی، وہ تو آپ نے شاید علماء سے بھی سنی ہو کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بھی بلند کرتے ہیں اور 10 نیکیاں بھی عطا کرتے ہیں. ناظرین قیمتی جملہ یہ ہے، دیکھیں اگر ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کا ایک حرف پڑھیں، ایک حرف، تو اللہ پاک 10 نیکیاں نامہ اعمال کے اندر درج کر دیتے ہیں. اگر ہم صاحب قرآن کے اوپر درود پڑھ دیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھ دیں، 10 نیکیاں بھی ملیں گی، 10 درجے بھی بلند ہوں گے، 10 گناہ بھی معاف ہوں گے. طبقات ابن سعد کے اندر علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی آپ طبقات ابن سعد اٹھائیں گے تو انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک 10 نیکیاں بھی دیتے ہیں، 10 درجے بھی بلند کرتے ہیں، 10 گناہ بھی معاف کرتے ہیں. اگلی بات علامہ صاحب کے لکھتے ہیں طبقات ابن سعد کے اندر، لکھتے ہیں کہ جو بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے جو بندہ، اللہ پاک اس کی پیشانی پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ نفاق کی بیماری سے بھی محفوظ ہے اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہے. یعنی منافقت سے بھی محفوظ ہے، جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہے جو بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے. آگے علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جو بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے. ناظرین درود پڑھنے کی اتنی فضیلت، جو بندہ درود پڑھتا ہے 1000 مرتبہ، تو علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو بندہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو غیبی آواز آتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتنی دیر تک اس بندے کو میں موت نہیں دوں گا جب تک دنیا کے اندر اس کو جنت کی کوٹھی نہ دکھا دوں. یعنی درود پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے. یقین مانیے اللہ پاک نے ہمیں محبوب دیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. میں اس لیے یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ یقین مانیے مجھے اگر کوئی پوچھتا ہے نا آپ کا پیر کون ہے تو میں بڑی خوشی سے کہتا ہوں میرے پیر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شان کے اندر اللہ رب العالمین نے پورا قرآن ہی نازل فرما دیا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوتا ہوں جب ہمارے پاس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے تیسرے چوتھے پانچویں کو پکڑنے کی. اگلی بات ہم کرتے چلیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا. یہاں پہ ایک جملہ، ایک نقطہ بڑا قیمتی، یہ بھی ذہن میں آ گیا، چلو میں آپ کو بتاتا چلوں. دیکھیے اللہ پاک نے ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں. جب بندہ نیکی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نیکی کرنے والا نیکی لکھتا ہے، تو دوسرا جو بائیں والا ہے وہ پھر یعنی چپ کر کے یعنی بیٹھا رہتا ہے، یعنی خاموش ہے، وہ خاموش ہے، یعنی وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا. اب جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بائیں والا گناہ لکھتا ہے، اب دائیں والا یعنی ریلیکس ہے. اب یہاں پہ جو بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتا ہے، یہ بات بتانے جا رہا ہوں. یقین مانیے کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ دونوں فرشتے کی بیزی رہیں. آپ کہیں گے یہ کیسا جملہ ہے؟ جب بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھے گا تو نیکیاں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا جائے گا
جو گناہوں والا ہے وہ گناہوں کو مٹاتا جائے گا، یہ دونوں بیزی رہیں گے۔ کتنا کمال کا جملہ ہے۔ جو بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتا ہے، نیکیاں والا فرشتہ نیکیاں لکھے گا اور گناہوں والا گناہ مٹائے گا، کیونکہ وہ حدیث ہے سنن نسائی کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 10 گناہ بھی معاف کرتا ہے، 10 درجے بھی بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں بھی عطا کرتا ہے۔ تو سوچیں کتنا فائدہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنے کا۔ اب ہم چلے ایک حدیث ذہن میں آ گئی ہے، غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو دعا مانگتے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے پیارے ابی کیا مانگ رہے ہو؟ فرمایا اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے پیارے ابی ایسا کر میرے اوپر درود پڑھا کر۔ فرمایا اللہ کے نبی چلو پھر میں ایسا کرتا ہوں 3 حصے دعا مانگوں گا اللہ سے تو 1 حصہ آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے درود اور زیادہ کر دے، درود اور زیادہ کر دے۔ کہنے لگے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی چلے پھر میں ایسا کروں گا 2 حصے اپنے لیے دعا مانگوں گا، 2 حصے آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے پیارے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ آپ درود اور زیادہ کر دو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے چلے میں ایسا کروں گا 1 حصہ اپنے لیے رب العالمین سے دعا مانگوں گا اور 3 حصے آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ درود اور زیادہ کر دے۔ فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے نبی چلو میں ایسا کروں گا اپنے لیے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، صرف آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب آپ میرے اوپر درود پڑھو گے نا اللہ پاک آپ کی ہر دعا بھی قبول کرے گا، اللہ پاک آپ کو وہ بھی عطا کرے گا جو آپ رب العالمین سے مانگ رہے ہو، اور جو نہیں مانگ سکے آپ کے لیے ضرورت ہے اللہ پاک کو وہ بھی عطا کر دے گا درود پڑھنے کی وجہ سے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی نبیندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔